حضرت حسن کی بزدلی کے قصے مشہور کر دی. کس لیے؟ مشیروں کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ عیسائی مشیر کس نے رکھے؟ اگر امریکہ سے بلا کر امام کعبہ یا ترکی یا محمد بن سعود کسی عیسائی کو مشیر لگا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا یہ سارا کچھ. مشیر ان کے تھے. اور جاتے وقت جو اپنا سرجون عیسائی تھا، اس کا نام سرجون تھا، اس کو سپرد کرے، اس کو کہا کہ یزید کا خیال رکھنا، اور یزید کو اسی نے مشورے دیے سارے. کیوں؟ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے شام کے علاقے میں، وہاں سے وہ پورا لشکر یہود و نصارہ کا آتا جاتا رہتا تھا، جس طرح آپ کے ہاں آتا جاتا ہے، پرواہ نہیں. حسن اس سارے سلسلے میں چپ رہے. حسن نے کہا نہیں، جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں. کیوں؟ خاموشی کی حکمت. خاموشی بھی ایک نعمت ہے، جیسے بولنا ایک نعمت ہے نا، اس طرح خاموشی بھی ایک نعمت ہے. جب سننے کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہیں. سارے وقت بولنے کے نہیں ہوتے، سننے کے بھی ہوتے. بھی کیا رہا ہے؟ جب آپ اپنی اولاد کی نہیں سنتے، بیوی کی نہیں سنتے، آپ بول بول کے بونک بونک کر تھک جاتے، تو پھر سنیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. ان کی بھی سنیں، چپ کر کے سنیں. اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو تب بھی نہ بولیں. منع کیا رسول نے، موڈ اچھا نہیں. فرمایا کوئی آدمی غصے کی حالت میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو بد دعا نہ دے، کہیں وہ وقت قبولیت کا نہ ہو اور سب کچھ اس کا اڑ جائے. چپ رہو، موڈ اچھا نہیں ہے تو باہر نکل جاؤ. اور اگر بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تب بھی خاموش رہو. ندامت نہ اٹھانی پڑے کہ بعد میں کہتے انفارمیشن دے اپنی طرف سے بہت بڑی ہوگا، بس کر بہ جا، ہمیں پہلے پتا ہے ڈنگر آدمی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے الفاظ سے آپ کا تعلق خطرے میں پڑ جائے تو خاموش رہنا چاہیے. اور اگر معلومات پوری نہیں تو خاموش رہنا چاہیے. اور آپ اگر چیخے بغیر بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو تب بھی خاموشی رہنا چاہیے. چلائیں نہیں کسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا. مگر حسن علیہ السلام کی جو خاموشی تھی وہ ایک بامعنی خاموشی تھی. اس کے کچھ معنی بنتے تھے حسن کی خاموشی کے. حسن کی خاموشی میری تمہاری طرح کی خاموشی نہیں تھی، کیونکہ ایک بامعنی خاموشی بے معنی الفاظ کے بولنے سے بہتر ہے. ایک ایسی خاموشی جس میں دنائی اور حکمت ہو، اور ایسی خاموشی جس کے ذریعے سے جو فضول جس کی بات سن کر لوگ رد کر دیں، وہ بہتر ہے وہ خاموشی اختیار کر. حسن نے ایک بامعنی خاموشی اختیار کی امت کے لیے. حسین نے تو تلوار نکال لی نا. حسن نے تلوار کو اپنی نیام میں ڈال لیا خاموشی کے ساتھ، اور اس سے اپنی خاموشی کے جیسے آپ کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے اب بہتر ہے. اسی طرح حسن کی بامعنی خاموشی بے معنی گفتگو سے بہت افضل تھی. حسن خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. کب بدلہ لو. ایک ہی بات کی ہے، حکومت تمہیں دی ہے بدلہ لینے کے لیے، بدلہ لو. تم نے میرے باپ کے ساتھ جنگیں لڑی، تم پہلے دنیا کے اندر اسلامی نظام حکومت کے اندر پہلا گورنر ہے جس نے اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گورنر ہے. فرسٹ اینڈ ون اینڈ اونلی. پہلے. یہ اقبال نے اپنی کتاب فیضان اقبال ہے، شورش کشمیری کی کتاب، اس کے اندر اس نے اسے لکھا کہ اقبال نے یہ کہا کہ پہلا اسلامی حکومت کا پہلا باغی. یہ تو اقبال نے کیا کہنا ہے؟ جائیں جا کر کے آپ پڑھیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اول من بغا فہو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس سے سب سے پہلے بغاوت کی، اسلام میں بنیاد رکھی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیٹس آل. میں نہیں کہتا، یہ حنفی کہتے، شافعی کہتے، مالکی کہتے، حنبلی کہتے، وہابی کہتے. بھئی یہ کتابیں یا تو ختم کر دو، تم لوگوں نے ہمیں کیوں پڑھائی ہیں؟ اب ہم یہی پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے پڑھنے کے بعد. پہلوں کو تو نہیں ہوتی تھی لیکن ان کو اب زیادہ ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ خاموشی کا دور ہے اور صبر کا دور، کیونکہ وہ ایک متنازع بات کو خاموشی سے حل کرنا چاہتے تھے. کہتے اس کو حل کرو. جیسے یہ ابھی آپ کے درمیان میں بیٹھا ہے، یہ بالکل مثال ہے. یہ آدمی جو ابھی آپ پر حکمران بیٹھا ہے،
بالکل من و ان، میں کرپشن ختم کر دوں گا، یہ لوگ کرپشن میں پکڑے گئے، میرے پاس ٹیم ہے پوری، جب وہ آئے گا 2000 لے کر آئے گا، ارب لے کر آئے گا۔ اور بیوقوف وہ جو تقریر سن کے مان لیا، ہم جیسے پڑھے تو ہنس ہنس کے میری ہنسی نکل گئی اس زمانے میں، وہاں سے پیسے یہاں لانے، وہ تو عربی نہیں آج تک اپنے دیے ہوئے نکال سکے، آپ نے لگی جو گئی ان کے پاس ہے، سوئس بینکوں میں جو چلا گیا نا، اب نہیں ملنا کافروں کے اکاؤنٹ سے، تو آپ پاگل ہیں، نہیں وہ نکال دیتے ہیں، وہ تو جا نکال، ڈاکٹر عمر نے کوئی اکاؤنٹ نکالا، اس کو نکال دی، اس کے 20 ریال تھوڑے کی ہے، ایشو کر اربوں ریال، اربوں پاؤنڈ دولت، سب کچھ وہ نہیں دیتے اب آپ کو، وہ کہتے ہیں جی وکیل کریں، لمبا پروسیجر، 50 سال وکیل ہی لڑی جاتا ہے، پھر اس کے پیسے لگا کے واپس آ جاتے، کہتے تھوڑا وکیل ٹھیک نہیں، دوبارہ وکیل کرو۔ آپ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی رقوم نکالنے کے بعد بڑی رقوم پر ان پہ یقین کے، آپ اصل میں ہیں احمق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امام جو امیر ہوتا ہے نا، اپنے امیر کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، تم گدوں کو نہیں سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جس طرح کا مسلمانوں کا امیر ہوگا اسی طرح کا ادھر ہوگا، اور جس طرح کا ادھر ہوگا اس طرح کا ادھر ہوگا۔ کافروں کا امیر بھی بڑا، ادھر اگر زیرک ہے حضرت عمر جیسا، تو ادھر روم کا جو تھا اس وقت کا وہ بھی بڑا زیرک اور دانا تھا، چلاک وہ بھی تھا، حضرت عمر کو تحفے بھیجتا رہتا تھا کہ ٹھنڈے رہیں سارے، جدھر کا ادھر ہوگا ادھر کا ویسے، ادھر کا ادھر ویسے، سمجھ گئے؟ اتنے جھوٹ، صاف کام میں یو ٹرن لے لیا، بس اس نے جب کہہ دیا آپ سے، اب آپ جو اس کی حمایت کرے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تف اور افسوس تمہاری جننے والیوں پر، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ ایک بندہ میں کہتا ہوں میں کرپٹ نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں حاضرین میں نے حکومت لینی تھی لے لی، میں بہت کرپٹ آدمی، آپ کے نہیں ہمیں پہلی بات پہ یقین ہے، ہمیں آپ کی پہلی بات پہ آپ کرپٹ ہے، چلے کرپٹ نہیں تو ہینڈسم تو آپ ہیں ہی ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں آپ۔ انا للہ، یہ ہے آپ کا گوف مائنڈڈ لوگ، ڈفر، ان کو ڈفر کہتے ہیں، اور ڈفر کہنے دیں مجھے، 2-4 آدمیوں کی کیا بات ہے، اگر ناراض ہوتے جائیں باڑ کے اندر، میں تو امت مسلمہ کا ایک لیڈر بیٹھا ہوں، اس کے اوپر پورا تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں؟ دو جی یہ نہیں آتا جمعہ سننے میں، جائے باڑ میں، جمعہ نہیں سننے آتا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یہی کام۔ وہی چکر کھیلا تاریخ نے جو پہلے اس زمانے میں کھیلا، آج بھی وہی چکر کھیلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت ایک بہت زیادہ متقی تھا، ایک ذرا کم تھا، اب ذرا 19-20 کا ہے، جھوٹ ہے جھوٹ، مجھے سے کوئی نہیں، میں ان سے نہیں ملاتا ہوں کہ ان کی جیسی نہیں کیا، میں ان سے کہتا ہوں ہے وہی چل رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ، یہ ہے وہ جھوٹ۔ اس پہ میڈیا آپ نے دیکھا نہیں، اینکر پرسن بکے ہوئے ہیں، وہ ہارون رشید، وہ گنجا سا جو جس کا بڑا پکا بکا ہوا آدمی ہے، قلم اس کا قلم دیکھیں اس کا تو یوں لگتا ہے جیسے اس آدمی کے قلم کے اندر سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جا رہی، جب بات شروع کا قرآن کی آیت سے شروع کرے گا، اور جب اس کے کیا قرآن کی آیت سے شروع کرے گا، تشریح ساری کرے گا بھی یہ والی حکومت اور یہ والے لوگ بالکل ٹھیک ہیں، اور آیت کا اختتام اس بات پر کرے گا کہ وہ والے جو پچھلے گئے ہیں وہ برے باطل ہیں، چلو ختم، قرآن کی نئی تفسیر لکھی جا رہی، اس کے اندر حضرت خواجہ علی اجمیری کا کال بھی ڈال دے گا، اور بھی 2-3 پیروں فقیروں کے کال ڈال کے اس کو رلا ملا کے مکس اپ کر کے، یہی وہ بات ہے، دانش فروش، قلم فروش، دین فروش، علم فروش، ضمیر فروش لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں قلم چپ ہو گیا ہوگا؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، محدثین کا قلم نہیں کہیں چکا، یہ وہ دنیا کے اندر کی جماعت ہے، یہ وہ قلم ہے جو تلوار سے نہیں دبا، اس قلم نے تلوار کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا، اس قلم نے کہا علی بن مدینی نے کہ میرے باپ سے حدیث نہ لینا، میرا باپ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس قلم نے کہا دوسرے امام کو کہ میرا بھائی 2 نمبر آدمی سے حدیث نہ لینا، اس قلم نے کہا میرا بیٹا ٹھیک حدیث بیان نہیں کرتا، اس سے نہ لینا۔ محدثین کا قلم واحد قلم ہے جس نے لکھا جب تو ڈرا نہیں، سہما نہیں، ایک آدھ محدث کو چھوڑ کر کے باقی سب نے پھر جس نے کسی نے چھپائی دوسرے نے دوسری جگہ کھول دی، بات کھول دی، انہوں نے کہا رسول اللہ کے دین کے محافظ آئے ہیں، ورنہ آج حسن بھی چھپ گیا ہوتا، حسین بھی چھپ گیا ہوتا، اور انہی محدثین نے کہا لمش سے ہو حدیثین فی فضل معاویہ، عبداللہ بن مبارک کا حسن درجے کا قول ہے، میں نے خود زبیر علی زئی کی ان اپنے کانوں سے سنا،
فون پر بات کی اور اس سے مجھے کہا یہ حسن یہ قول بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث فضائل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، اگر آئی ہوتی تو امام بخاری لے کر آتے، انہوں نے بھی سب کے مناقب لکھے ہیں، اور حضرت ان کے بارے میں جب لکھنے کے لیے آئے تو لکھا باب ما ذکر فی معاویہ، وہ باب جس پہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے، مناقب نہیں لکھے۔ نکال کر ان کی فہرست ہی پڑھ لے، کہ بات چو بڑی باتیں بنانی کیا ہے، باتیں تو ہم بنا لیتے ہیں۔